حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے آگ میں داخل نہ ہوگا، اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 266۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 267۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا، اور میں یعنی عبداللہ نے کہا، جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 268۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، واجب کرنے والی 2 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مرا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یعنی توحید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک دوزخ کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 269۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی اس حالت میں اللہ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ سے اس حالت میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 270۔ کرا کی بجائے ہشام نے ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ روایت کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 271۔ معرور بن سوید نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں یعنی ابو ذر نے پوچھا، چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، یعنی ان دونوں گناہوں کے باوجود وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 272۔ ابو اسود دیلی نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تو آپ ایک سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے۔ میں پھر خدمت میں حاضر ہوا تو اب بھی آپ سو رہے تھے۔ پھر میں تیسری دفعہ آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، کوئی بندہ نہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مر گیا مگر وہ جنت میں ہی داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ نے جواب دیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ میں نے پھر کہا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کا ارتکاب کیا ہو۔ آپ نے 3 دفعہ یہی جواب دیا۔ پھر چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ ابو اسود نے کہا کہ ابو ذر آپ کی مجلس سے نکلے تو کہتے جاتے تھے، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 273۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ بن عدی بن خیار کو خبر دی کہ انہوں نے یعنی حضرت مقداد نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اگر کافروں میں سے کسی شخص سے میرا سامنا ہو اور وہ مجھ سے جنگ کرے اور میرے ایک ہاتھ پر تلوار کی ضرب لگائے اور اسے کاٹ ڈالے، پھر مجھ سے بچاؤ کے لیے کسی درخت کی آڑ لے اور کہے کہ میں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا، تو اے اللہ کے رسول، کیا یہ کلمہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل نہ کرو۔
تو انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا اور اسے کاٹنے کے بعد یہ کلمہ کہا، تو کیا میں اسے قتل کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے اس مقام پر ہوگا جس پر تم اسے قتل کرنے سے پہلے تھے، اور تم اس جگہ ہوگے جہاں وہ کلمہ کہنے سے پہلے تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 274۔ امام مسلم نے معمر، اوزاعی اور ابن جریج کی الگ الگ سندوں کے ساتھ زہری سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی۔ اوزاعی اور ابن جریج کی روایت میں لیث کی سابقہ حدیث کی طرح یہ الفاظ ہیں کہ میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا، جبکہ معمر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں جب میں نے چاہا کہ اسے قتل کر دوں تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 275۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عطا بن یزید نے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار نے انہیں خبر دی کہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو زہریہ کے حلیف تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شرکت کی تھی، اور انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول بتائیے اگر کافروں میں سے ایک آدمی سے میرا مقابلہ ہو جائے۔ آگے ویسے ہی حدیث بیان کی جیسے لیث کی روایت کردہ سابقہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 276۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹے لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا۔ ہم نے صبح صبح قبیلہ جوہنیہ کی ایک شاخ حرکات پر حملہ کیا۔ میں ایک آدمی پر قابو پا چکا تھا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار دیا۔ اس بات سے میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس نے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا تاکہ تجھے معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں۔ پھر آپ میرے سامنے مسلسل یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا، جس کی وجہ سے اسلام لانے کی وجہ سے اس کلمہ گو کے قتل کے عظیم و شان گناہ سے بری ہو جاتا۔ ابو ذبیان نے کہا کہ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اور میں اللہ کی قسم کسی اسلام لانے والے کو قتل نہیں کروں گا جب تک ذوالبطین یعنی اسامہ اسے قتل کرنے پر تیار نہ ہوں۔ ابو ذبیان نے کہا اس پر ایک آدمی کہنے لگا کہ کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں، اور ان سے جنگ لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 39۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم فتنہ ختم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے، جبکہ تم اور تمہارے ساتھی فتنہ بھرپا کرنے کے لیے لڑنا چاہتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 277۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوہنیہ کی شاخ حرکہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے ان لوگوں پر صبح کے وقت حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ جنگ کے دوران میں اور ایک انصاری ان میں سے ایک آدمی تک پہنچ گئے۔ جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ انصاری اس پر حملہ کرنے سے رک گیا اور میں نے اپنا نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم واپس آئے تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اس پر آپ نے مجھ سے فرمایا اے اسامہ، کیا تو نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، وہ تو محض پناہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات دہراتے رہے کہ یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، یعنی آج ہی اسلام لایا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 278۔ صفوان بن محرر نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کے زمانے میں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسعد بن سلامہ کو پیغام بھیجا اور کہا میرے لیے اپنے ساتھیوں میں ایک نفری جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کروں۔ چنانچہ اسعد نے اپنے ان ساتھیوں کی جانب ایک قاصد بھیجا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو جندب ایک زرد رنگ کی لمبی ٹوپی پہنے ہوئے آئے اور کہا
جو باتیں تم کر رہے ہو وہ کرتے رہو، یہاں تک کہ بات چیت کا دور چل پڑا۔ جب بات ان تک پہنچی یعنی ان کے بولنے کی باری آئی تو انہوں نے اپنے سر سے لمبی ٹوپی اتار دی اور کہا، میں تمہارے پاس آیا تھا اور میرا ارادہ یہ نہ تھا کہ تمہیں تمہارے نبی سے کوئی حدیث سناؤں، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر مشرکین کی ایک قوم کی طرف بھیجا اور ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ مشرکوں کا ایک آدمی تھا، وہ جب مسلمانوں کے کسی آدمی پر حملہ کرنا چاہتا تو اس پر حملہ کرتا اور اسے قتل کر دیتا، اور مسلمانوں کا ایک آدمی تھا جو اس مشرک کی بے دہانی کا متلاشی تھا۔ جندب بن عبداللہ نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کی تلوار مارنے کی باری آئی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ فتح کی خوشخبری دینے والا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے حالات کے متعلق پوچھا تو اس نے آپ کو حالات بتائے، حتیٰ کہ اس آدمی یعنی حضرت اسامہ کی خبر بھی دی کہ انہوں نے کیا کیا۔ آپ نے انہیں بلا کر پوچھا اور فرمایا، تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچائی اور فلاں فلاں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی گنوائے، پھر کہا کہ میں نے اس پر حملہ کیا۔ اس نے جب تلوار دیکھی تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو کیا کرو گے؟ حضرت اسامہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری بخشش طلب کیجیے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ آئے گا تو کیا کرو گے؟ جندب بن عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان سے کوئی بات نہ کی اور یہی کہتے رہے کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو کیا کرو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 279۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 280۔